جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثناءاللہ آپ سے مخاطب ہے۔ پاکستان کی تاریخ پھر دہرائی جا رہی ہے اور جو ہے آئینی بینچ بنا دیا گیا ہے جسٹس امین الدین کی سربراہی میں 7 رکنی بینچ، اور کہتے ہیں کہ مشن کمپلیٹڈ ہو گیا ہے۔ اب آگے کیا ہونا ہے یہ بھی آپ کو بتانا ہے، آپ کو تاریخ بھی بتائیں گے کہ پاکستان کی تاریخ میں جب بھی اس قسم کا ادوار آیا ہے جس میں مارشل لاء کے ادوار ہیں، انڈکلیئرڈ مارشل لاء ہے، تو وہاں پر پاکستان کی عدلیہ اور پاکستان کی میڈیا کہاں کھڑا رہا ہے۔ ہمیشہ سیاستدانوں کو جو ہے وہ سزائیں بھی ملی ہیں، ان کو اس چیز کا نتیجہ بھی ملا ہے۔ اس کی پوری ہسٹری آپ کو بتائیں گے، اور اس کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان ٹیلی ویژن میں کیا ہو رہا ہے۔ ریڈیو پاکستان کے جو 2 افسران ہیں وہ کس طریقے سے ریاست کو، اسٹیٹ کو، ریڈیو پاکستان کو ٹریپ کر کے اس ملک سے فرار ہوئے ہیں، اور اس پر پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن ریڈیو پاکستان نے کیا ری ایکشن دیا ہے، اس پر بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ لیکن سب سے پہلے میرا فیوریٹ سبجیکٹ پاکستان ٹیلی ویژن ہے۔ سیکرٹری اطلاعات امبرین جان کو پاکستان ٹیلی ویژن کا ایم ڈی بنا دیا گیا ہے، ان کو 3 مہینے کے لیے چارج دیا گیا ہے، اور انہوں نے چارج سنبھالتے ہی پی ٹی وی میں گزشتہ چند ماہ کے دوران، چند سالوں کے دوران جو غیر قانونی بھرتیاں ہوئی ہیں اس کی تحقیقات کا احکامات دے دیے ہیں۔ اس کے ساتھ ڈگریوں کی تصدیق کے بھی حوالے سے انہوں نے تحقیقات کا حکم دیا ہے۔ لیکن جو میں نے گزشتہ روز ایک درخواست کی تھی امبرین جان سے بھی، وزیر اطلاعات سے بھی، کہ پی ٹی وی کا گزشتہ 3 سے 4 سالوں کا ایکسٹرنل آڈٹ کرایا جائے، اسپیشل آڈٹ کرایا جائے، اس کی ابھی تک کوئی سنوائی نہیں ہے، اور امکان یہی ہے، مجھے امید بھی ہے کہ محترمہ جو سیکرٹری اطلاعات ہیں امبرین جان، جو ہے ایم ڈی پی ٹی وی بھی ہیں، وہ اس پر عمل درآمد کریں گی۔ لیکن آج مجھے کراچی سے کال آئی ہے اور میں بڑا حیران ہوا ہوں، اور مجھے خوشی بھی ہوئی ہے کہ کسی نے اس بات کی نشاندہی کی ہے۔ پی ٹی وی میں جو انڈکشن کی گئی ہے حالیہ دنوں کے دوران اینکرز کی، وہ تقریباً تمام کا تعلق لاہور سے ہے۔ جو بھی ہیں اس میں آپ دیکھ لیں، سب کو نام پتہ ہیں، اور کراچی کے لوگوں کی یہ شکایت رہی ہے وزیر اطلاعات سے، عطاءاللہ تارڑ سے، ایم ڈی پی ٹی وی سے، سیکرٹری اطلاعات سے، کہ کراچی کو بالکل مکمل طور پر نظر انداز کیا گیا ہے، صبح کی نشریات کے حوالے سے بھی، کرنٹ افیئر میں بھی، باقی پروگراموں کے حوالے سے۔ اور ان کا شکوہ یہ تھا کہ کراچی وہ شہر ہے جس نے پاکستان ٹیلی ویژن کو، اس ملک کو، معین اختر دیا، عمر شریف دیا، انور مقصود کی دیا، اسماعیل تارہ دیا، اور میں نام گنتا جاؤں، آپ سنتے جائیں، جو اس کراچی نے دیے اس ملک کو، اس ملک کی ٹی وی کو دیے، اس ملک کے پی ٹی وی کو دیے۔ ماجد جہانگیر ہے، اسماعیل تارہ ہیں، عمر شریف ہیں، اسی طرح معین اختر ہیں، اور انور مقصود ہیں، گنتے جائیں ختم نہیں ہوں گے۔ اور ٹی وی کے ڈرامے ہیں، ان کہیں ہیں، بہت سارے ڈرامے ہیں جو کراچی نے دیے۔ لیکن موجودہ جو سیٹ اپ ہے اس میں کراچی کو مکمل طور پر نظر انداز کیا ہے، خاص کر پی ٹی وی میں، کرنٹ افیئر میں دیکھ لیں، صبح کی نشریات میں دیکھ لیں، سب جگہ کراچی کو نظر انداز کیا ہے۔ تو عطاءاللہ تارڑ صاحب بالکل، جو مجھے ٹیلی فون کالز آئی ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے۔ اس پی ٹی وی کو آج اس مقام پر اگر کھڑا کیا ہے تو کراچی کے آرٹسٹ نے کیا ہے، کراچی کے جرنلسٹ نے کیا ہے، کراچی کے کرنٹ افیئر نے کیا ہے۔ آپ ضرور لاہور کے لوگوں کو بھی، وہاں بھی ٹیلنٹ ہے، لیکن تھوڑا سا تو یہ دیکھیں کہ کراچی کے لوگوں کو بھی اس میں آپ نظر انداز نہ کریں۔ آپ ٹھیک ہے، آپ کو انتخاب پنجاب کے لوگوں نے کیا ہے، لیکن آپ کی اتحادی ایم کیو ایم بھی ہے، آپ کو وہاں سے بھی ووٹ ملے ہیں، آپ کے وہاں سے بھی مسلم لیگ نون کے لوگ ہیں، تو کراچی کے لوگوں کو نظر انداز نہ کریں۔ کراچی میں ٹیلنٹ بھی ہے، اور آپ کی جو قومی زبان ہے اس کو بھی وہاں سمجھا بھی جاتا ہے، ادب کو سمجھا جاتا ہے، آپ کے آرٹس کو سمجھا جاتا ہے، آپ کے ڈرامے کو سمجھا جاتا ہے، آپ کے نیوز کو سمجھا جاتا ہے، آپ کے کرنٹ افیئر کو سمجھا جاتا ہے۔ تو کراچی کے لوگوں کو بھی نظر انداز کریں، وہاں بھی آپ اپنی تھوڑی سی نظر رکھیں، اور ان پر بھی تھوڑی سی توجہ دیں۔ ان کا گلہ بالکل ٹھیک ہے کہ آپ نے جتنے بھی کرنٹ افیئرز کے اینکر رکھے ہیں تمام کے تمام آپ کے پنجاب سے ہیں، لاہور سے ہیں۔ کسی ایک اینکر کو بھی آپ نے کراچی کے کو اہمیت نہیں دی
کہ وہاں کو پی ٹی وی کے کرنٹ افیئر میں ان کو جگہ دیں۔ تو ان کا جو گلہ ہے بالکل صحیح ہے، اور مجھے کالیں آئی ہیں، میں اسی لیے یہ بات کر رہا ہوں۔ میں نے بھی یہ نظر انداز کیا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ کراچی نے اس پاکستان ٹیلی ویژن کو اس مقام پر کھڑا کیا ہے، تو ان کو بھی کم از کم وہاں پر بھی ٹیلنٹ ہے، اس کو بھی طرف آپ کی نظر ہونی چاہیے۔ تو یہ ضروری ہے، اور یہ مجھے آپ تک یہ بات پہنچانی تھی۔ لوگوں کا شکوہ بھی تھا اور ان کی فرمائش بھی تھی کہ یہ بات میں جو اقتدار میں ہیں، جو لوگ پاور میں ہیں، جو یہ لوگ ڈیسیجن کر رہے ہیں، ان تک یہ بات پہنچاؤں۔ تو عطا اللہ تارڑ صاحب، وزیر اعظم صاحب، سیکرٹری اطلاعات امبرین جان صاحب، تو آپ کے لیے یہ گوشت میں آپ کے گزار کرنا چاہتا ہوں کہ کراچی کے لوگوں کا یہ شکوہ ہے کہ کرنٹ افیئر باقی جو پروگرام ہیں اس میں کراچی کو مکمل طور پر نظر انداز کیا گیا ہے، اور جو وزیر اطلاعات نے پی ٹی وی کو بہتر بنانے کے لیے جو ایک بیڑا اٹھایا ہے، اس میں کم از کم آپ کو ایک نظر سے سب کو دیکھنا چاہیے۔ صرف لاہور آپ کا شہر نہیں ہے، کراچی بھی آپ کا شہر ہے، فیصل آباد آپ کا شہر نہیں ہے، حیدرآباد بھی آپ کا شہر ہے، سکھر بھی آپ کا شہر ہے، صرف ملتان آپ کا شہر نہیں ہے۔ تو ان تمام لوگوں کو ایک نظر سے آپ کو دیکھنا چاہیے۔ تو لوگوں کی یہ آواز تھی، میں نے آپ تک پہنچائی ہے۔ امبرین جان صاحب سے میری ایک درخواست ہے کہ آپ یقیناً آپ نے جو بھرتیاں ہوئی ہیں اس میں لیگلٹی دیکھنے کا آپ نے آرڈرز کیے ہیں، آپ نے لوگوں کی ڈگریاں چیک کرنے کا آرڈر کیا ہے، لیکن یہ بھی دیکھیں کہ آیا کہ یہ لوگ جو بھرتی کیے گئے ہیں گزشتہ چند ماہ کے دوران، گزشتہ 2 سال کے دوران، آیا کہ ان کی ایڈورٹیزمنٹ کی گئی ہے، ان کا دیکھا گیا ہے کہ ان میں اتنی اہلیت ہے کہ ان لوگوں کو رکھا جائے۔ اس چیز کو چیک کرنے کی ضرورت ہے، اور آپ سے میری یہ بھی درخواست ہے، کل بھی میں نے کی تھی، کہ کم از کم ایک ایکسٹرنل آڈٹ کرائیں، آزادانہ انڈیپینڈنٹ آڈٹ کرائیں، اور اس چیز کو دیکھیں کہ پی ٹی وی کو اس مقام تک کس نے پہنچایا، ذمہ داروں کا تعین کریں، پبلک کو بتائیں، عوام کو بتائیں، کیونکہ انہی کے پیسوں سے یہ پی ٹی وی چل رہا ہے، تو یہ ضروری ہے۔ تو یقیناً یہ بڑے اچھے لوگ ہیں، میری بات سنتے بھی ہیں، اور لوگوں کی جو آواز ہے وہ میں پہنچاتا بھی ہوں، اور یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے، اور جو ذمہ دار ہیں ان کے خلاف کارروائی بھی کریں، ان کو کم از کم اس کی سزا ضرور ملنی چاہیے۔ جو غیر قانونی کام ہوئے ہیں، جو قواعد و ضوابط کے خلاف پی ٹی وی میں کام ہوئے ہیں، ان کی کم از کم ان کو جس نے کیے ہیں اس کی ان کو سزا ضرور ملنی چاہیے، اور نظر آنا چاہیے کہ آپ لوگ فیئر ہیں۔ اور یہ کراچی کی جو ایک آواز تھی، یا پشاور کی آواز ہے، یا کوئٹہ کی آواز ہے، اس کو سننا بہت ضروری ہے۔ دوسری ایک بڑی خبر ہے کہ پاکستان جو ریڈیو پاکستان ہے، پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن، انہوں نے وزارت داخلہ کو ایک خط لکھا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ان کے 2 افسران اجازت کے بغیر بیرون ملک فرار ہو گئے ہیں۔ یہ بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے، میرے پاس شاید نام بھی تھے، میں بھول گیا ہوں، اگر مجھے یاد رہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اور جاوید اقبال صاحب ہیں ایک، اور ایک اور نام ہے، شاید وہ وزیرستان سے ان کا تعلق ہے۔ تو وہ 2 لوگ بغیر چھٹی لیے، ایکس پاکستان لیو بھی نہیں لی، اور وہ بیرون ملک فرار ہو گئے ایک پرائیویٹ سٹیزن کے طور پر، اور ریڈیو پاکستان نے اس کا خط لکھا ہے وزارت داخلہ کو کہ اس کو چیک کیا جائے کہ این او سی کے بغیر وہ ایئرپورٹ سے کس طرح باہر نکل گئے ہیں۔ اور بڑی بدقسمتی ہے یہ پاکستان میں کہ این او سی لے بغیر یہ 2 افسران ریڈیو پاکستان کے ملک سے فرار ہوئے ہیں، اور انہوں نے چھٹیاں لی تھی مختلف حوالے سے۔ ایک نے تو کہا تھا کہ وہ ان کے ماموں بیمار ہیں اور وہ فوری چھٹی چاہتے ہیں، اور دوسرے نے بھی کسی اسی وجہ سے ہی، ایک بلال ہیں اور ایک جاوید ہیں، تو 2 افراد ہیں اور 17 گریڈ کے ہیں، یہ بیرون ملک فرار ہو گئے ہیں۔ ریڈیو پاکستان کے وزارت اطلاعات کے لیے سوچنے کا مقام ہے، اور وزارت داخلہ کے لیے بھی، کہ 2 سرکاری افسران جو گزیٹڈ تھے، 17 گریڈ کے افسران تھے، وہ کس طرح اس ملک سے فرار ہوئے۔ کیا ہمارا جو امیگریشن کا سسٹم ہے اتنا ناقص اور اتنا کمزور ہے کہ لوگوں کے شناختی کارڈ اور پاسپورٹ کو وہ چیک نہیں کر سکتے؟ آیا کہ وہ میل ملاپ کے ذریعے فرار ہوئے ہیں، لیکن وہ فرار ہو چکے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں وہ آسٹریلیا فرار ہوئے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں امریکہ فرار ہوئے ہیں۔ تو یہ چیک کرنے کی ضرورت ہے، اور ریڈیو پاکستان کے حکام نے تصدیق کی ہے کہ انہوں نے وزارت داخلہ کو خط لکھا ہے اور اس بارے میں انویسٹیگیشن کا کہا ہے۔ تو یہ تو حال ہے ہمارے وزارت اطلاعات کا
کہ اور وزارت اطلاعات کو تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے، لیکن وزارت داخلہ کا اور امیگریشن اور FIA کا یہ کام ہے کہ اس ملک میں جو سرکاری عہدوں پر گزٹڈ افسران بیٹھے ہیں وہ اس طرح فرار ہو جاتے ہیں، ان کے شناختی کارڈ، ان کے پاسپورٹ نمبر، اور کس طریقے سے وہ فرار ہو سکتے ہیں؟ یہاں گزٹڈ افسران ہیں اور وداؤٹ NOC لیے ہوئے، ایکس پاکستان لیے ہوئے یہ لوگ فرار ہوئے ہیں اور اس کو چیک کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو یہ بھی ایک بڑی خبر تھی۔ دوسری خبر آپ کو پتہ ہی ہے کہ 7 رکنی جسٹس امین الدین کی سربراہی میں جو آئینی بینچ ہے وہ تشکیل دے دیا جا چکا ہے، اور اس پہ میں نے آج سوشل میڈیا پر لکھا تھا کہ مشن کمپلیٹڈ، مشن از کمپلیٹڈ۔ تو مشن جو ہے، جو ایک مشن تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے، آئینی ترامیم ہو گئی ہیں، چیف جسٹس آ گیا ہے، آئینی بینچ بن گیا ہے، اور جو لوگ چاہتے تھے کہ آئینی بینچ نہ بنے، آئینی ترامیم نہ ہو، وہ دیکھتے رہ گئے، PTI دیکھتی رہ گئی، نہ کوئی احتجاج ہوا اس طریقے سے، نہ اس پہ اختلاف ہوا۔ اور 2 چیزیں اس میں بڑی امپارٹنٹ ہیں پاکستان کی ہسٹری کے حوالے سے، ایک پاکستان کی عدلیہ، ایک پاکستان کا میڈیا۔ میں نے کچھ ہسٹری نکالی ہے، میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا کیونکہ مجھے یہ زبانی یاد نہیں ہے، اور اس کے بعد آپ سے اجازت لوں گا۔ پاکستان میں پہلا مارشل لا 1958 میں لگا، ایوب خان کا مارشل لا تھا۔ میڈیا اور عدالتوں پر دباؤ تھا، 1958 سے ایوب کے مارشل لا کو درست قرار دیا۔ آپ کی عدلیہ نے اس مارشل لا کو انڈورس کیا اور آج تک انڈورس کر رہی ہے۔ پاکستان کی عدلیہ اور پاکستان کی میڈیا ہمیشہ غیر آئینی اور غیر آئینی جو اقدامات تھے غیر سیاسی، ان کے ساتھ کھڑا رہا ہے۔ بدقسمتی ہے میں میڈیا کا، اس میڈیا کا حصہ ہوں، مجھے شرم آتی ہے، لیکن ہے یہ صورتحال یہی ہے، اور آج بھی یہی صورتحال ہے۔ اور سیاسی جماعتیں بھی، آج PTI احتجاج کر رہی ہے، لیکن 2018 سے لے کر 2014 سے لے کر 2022 تک آپ دیکھ لیں میڈیا PTI کا کردار وہ کہاں کھڑی رہی ہے۔ بدقسمتی ہے آج نون لیگ وہیں کھڑی ہے۔ جو غیر آئینی اقدامات ہیں ان کے ساتھ سیاسی جماعتیں، پاکستان کی عدلیہ، پاکستان کی میڈیا، اکثریت، تمام لوگ میں نہیں کہہ سکتا، اگر کسی کو دل آزاری ہوئی ہے اس کی معذرت چاہتا ہوں، لیکن پاکستان کا اکثریت، پاکستان کی عدلیہ، پاکستان کی میڈیا، پاکستان کی سیاسی جماعتیں اقتدار کے لیے جو اقتدار میں ہیں وہ غیر آئینی اقدامات کے ساتھ کھڑے رہے ہیں۔ 1958 کے بعد ضیاء الحق کا مارشل لا آتا ہے، میڈیا پر سخت پابندیاں لگائی۔ ضیاء الحق نے پریس آرڈر متعارف کرایا جس کے تحت صحافیوں کو قید کیا گیا اور اختیارات کو بند کیا گیا، اور اس دور میں عدلیہ نے بھی PCO کے تحت فیصلے دیے جس سے مارشل لا کو قانونی جواز دیا گیا۔ تو یہاں بھی جنرل ضیاء الحق کے بھی میڈیا کو جو اس کے غیر آئینی اقدامات تھے، مارشل لا تھے، عدلیہ ہی تھی اور میڈیا ہی تھا۔ میڈیا کا ایک پورشن کی میں بات کر رہا ہوں، میڈیا اونرز کی بات کر رہا ہوں، پاکستان کے بڑے میڈیا حصے کا۔ آپ کو پتہ ہی ہے کون کون لوگ تھے جنہوں نے بینیفٹ لیے اور آج وہ میڈیا کی آزادی کے چیمپئن بنے ہوتے ہیں۔ تو یہ تمام لوگ تھے جنہوں نے، بدقسمتی ہے اور یہ ہماری تاریخ ہے، باعث شرم ہے، میں اس کو شرم محسوس کرتا ہوں، میں بھی اس میڈیا کا حصہ ہوں، مجھے بھی آپ لان تان کر سکتے ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے، اور آج بھی یہی صورتحال ہے۔ آج بھی میڈیا کے کئی لوگ کہتے ہیں کہ جناب آج وہ میڈیا کدھر کھڑا ہے، آج بھی وہ کہتے ہیں ان غیر آئینی اقدامات کو، ان کو سپورٹ کرتے ہیں اور کھڑے ہوتے ہیں ساتھ۔ میڈیا کے مالکان صاحب ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ پھر 99 کا مارشل لا ہے، جناب پرویز مشرف کا مارشل لا ہے، اور یہاں تو انتہا کر دی عدلیہ نے، انہوں نے جناب وردی میں چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کو صدر بھی نامزد کیا، چیف ایگزیکٹو بھی نامزد کیا، اور میڈیا بھی ہمارا بہت سا میڈیا اس کے ساتھ کھڑا رہا، اور PCO کے تحت، اور عدلیہ نے بھی جناب PCO کے تحت حلف بھی اٹھائے، ان کے جو غیر آئینی اقدامات تھے ان کو جسٹیفائی بھی کیا، ان کو ویلیڈیٹ بھی کیا۔ تو اس کے بعد آپ دیکھ لیں 2007 کا جمہوری تحریک تھی بحالی کے حوالے سے، اس میں بھی دیکھ لیں، عدلیہ کا کردار بھی دیکھ لیں، وکلا کا بھی کردار دیکھ لیں، وہ بھی آپ کے سامنے ہے، اور اس کو کون بیک بین کر رہا تھا۔ پھر 2013 سے لے کر 2018 تک کا دور دیکھ لیں،
عدالتوں نے کیا فیصلے دیے اور کس کے کہنے پر دیے. پہلے جنرل عائز شریف تھے، پھر جنرل باجوہ تھے، اور چیف جسٹس آف پاکستان نے اس ملک کے وزراء اعظم کو کس طرح گھر بھیجا گیا اور کس طرح میڈیا نے ان کو سپورٹ کیا. آپ کو پتہ ہے کیا کیا ہوتا رہا، میڈیا کس طرح کھڑے تھے، اور میڈیا کے ریگولیٹر پیمرا کہاں کھڑا تھا، شٹ اپ کال کس طرح دی جاتی تھی، اور کس طرح کچھ ٹی وی چینلز پر پروگرام چلائے جاتے تھے نواز شریف کے خلاف اور باقی سیاسی قیادت کے خلاف، اور عدالتوں نے کس طرح ان کو سزائیں دی، کس طرح گھر بھیجا گیا. یوسف رضا گیلانی کو کس طرح بھیجا گیا، بے نظیر کو کس طرح فارغ کیا گیا کتنی مرتبہ. تو اور اس میں عدلیہ اور آپ کا میڈیا کہاں کھڑا تھا. تو یہ ایک تلخ حقیقت ہے اس پاکستان کی جو ہم دیکھ رہے ہیں. اور موجودہ صورتحال پر بھی آپ اگر آ جائیں، میڈیا اور عدالتوں کا زیادہ آزادانہ طور پر کام کر رہی ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. کس طریقے سے عدالتوں کو مینج کیا جا رہا ہے، اور جو نہیں مینج ہو رہے تو پھر کس طریقے سے آئینی ترامیم آتی ہیں، 26ویں آئینی ترامیم آتی ہیں، کس طرح بینچ بنائے جاتے ہیں اور کس طرح تمام چیزیں کی جا سکتی ہیں. تو یہ پاکستان کی تاریخ میں ماشاء اللہ اور دیگر اہم سیاسی واقعات کے دوران میڈیا عدلیہ کا کردار کیا رہا ہے، یہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. اور بدقسمتی ہے اور باعث شرم ہے ہمارے لیے، لیکن ہم نے سیکھا نہیں ہے اس چیز سے. نہ عدلیہ نے سیکھا، نہ میڈیا نے سیکھا، نہ سیاست دانوں نے سیکھا. اور آج بھی ہم اسی دورائے پر کھڑے ہیں کہ آج بھی ہم طاقتور لوگوں کے ساتھ ہیں، میڈیا بھی، عدلیہ بھی، سیاست دان بھی. سیاست دانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے اقتدار کو توام دینا ہے، اپنے اقتدار کو طول دینی ہے اور اقتدار حاصل کرنا ہے. بدقسمتی ہے اگر اس ملک میں جمہوریت اس طرح نام نہاد جمہوریت میں تو کہتا ہوں اسی طرح چلنی ہے، تو بھائی اس سے بہتر ہے کہ اس ملک میں اقتدار انہی کو دے دو جن کے ہاتھ میں طاقت ہے. پھر کیوں ڈرامہ کرتے ہو، اس عوام کو بیوقوف بناتے ہو. عمران خان نے اور تحریک انصاف نے بھی وہی کیا جو آج ہو رہا ہے. آج وہ باتیں تو جمہوریت پسند بن گئے ہیں اور انقلابی بن گئے ہیں، لیکن اس ملک میں جو اب جس روڈ کو انہوں نے بنایا تھا آج اس کو پکا نون لیگ نے کیا ہے، پیپلز پارٹی نے کیا ہے، MQM نے کیا ہے، لیکن اس کی جو بنیاد تھی وہ تحریک انصاف نے رکھی. تو اس عوام میں تمام ننگے ہیں. آج آپ جمہوریت پسند بنتے ہیں، آج آپ کو اگر کوئی گود میں بٹھا لے تو آج آپ بھی تحریک انصاف اقتدار کے لیے وہی کرے گی جو آج نون لیگ کر رہی ہے اور پیپلز پارٹی کر رہی ہے. تو بدقسمتی ہے، دنیا بدل رہی ہے لیکن ہم نہیں بدل رہے. ہمیں یہ سوچنا بھی ہوگا، پاکستان کی عوام کو بھی سوچنا ہوگا. اگر ہمیں جمہوریت ہمیں یہ ابھی تک ہم فیصلہ نہیں کر سکے کہ ہم جمہوری ملک ہیں یا ہم ایسا ملک ہیں جو چائنا ہے، جو سعودی عرب ہے، جو ایران ہے، جو رشیا ہے. میں نے ایک دفعہ عمران خان صاحب جب وزیر اعظم تھے تو ان سے ہماری پہلی ملاقات ہوئی ایز اے میڈیا کی. تو پہلا سوال میں نے کیا، میں نے ان سے خان صاحب سے پوچھا، ان دنوں میڈیا پر بڑی سختی تھی اور نئے نئے عمران خان صاحب وزیر اعظم بنے تھے. تو میں نے ان سے پوچھا، خان صاحب آپ کو کس قسم کا میڈیا پسند ہے؟ چائنا کا میڈیا پسند ہے، سعودی عرب کا میڈیا پسند ہے، ایران کا میڈیا پسند ہے، ساؤتھ کوریا کا میڈیا پسند ہے، یا رشیا کا میڈیا پسند ہے؟ وہ اتنے ناراض ہوئے، اتنا سخت ناراض ہوئے. انہوں نے ایک تو مجھے برا بھلا کہا اور اس کے بعد پریس کانفرنس ختم کر دی. اور اس کے بعد تمام جو ہمارے دوست تھے وہ مجھ پہ ناراض ہوئے کہ یار تم نے پہلا ہی سوال ایسا کر لیا کہ خان صاحب کو ناراض کر دیا. تو ان دنوں ان کو بھی یہ باتیں پسند نہیں تھیں. لیکن ہم سوال کرتے رہیں گے اور ہمیشہ کرتے رہیں گے جب تک ہماری زندگی ہے. ہم نے جو سیکھا ہے اس کو ہم اپلائی کرتے رہیں گے، لوگوں کو پسند آئے یا نہ آئے. ہمارا یہ تحویرہ ہے، ہم نے اس ملک کے لیے، قوم کے لیے اپنی آواز بلند کرنی ہے اور ہمیشہ کرتے رہیں گے، چاہے وہ PTV ہو، چاہے کوئی ادارہ ہو، چاہے پرائم منسٹر آفس ہو، چاہے کوئی اور ہو، چاہے سیاسی جماعتیں ہوں. تو ہماری آواز رہے گی اور میڈیا کا کام ہی یہی ہے. اگر جو نہیں کرتا تو وہ کمپرومائز ہے. پھر تو آج کے لیے اتنا ہی کافی تھا، جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اجازت دیجیے، کل نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ. تھینک یو ویری مچ.